جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص اور اعلیٰ وصف بیان فرمایا ہے۔ اور جو حدیث مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی علامت بتایا، ایمان کا کمال بتایا، اور وہ یہ ہے کہ کامل ایمان اس کا ہوتا ہے جو شریعت مطہرہ کی اتباع کرتا ہے۔ شریعت مطہرہ کی اتباع مسلمان ہونے کے ناطے ضروری ہے۔ جو شخص کلمہ پڑھ کر دین اسلام میں شامل ہو گیا، جس نے اللہ کی توحید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے دی،
تو اس کی وجہ سے وہ ایک عقد میں بندھ گیا. ایک معاملے میں اس نے معاہدہ کر لیا، بالکل اس طرح جیسے دو شخص آپس میں خرید و فروخت کا معاملہ کرتے ہیں. ایک کہتا ہے میں نے یہ چیز بیچ دی، دوسرا کہتا ہے میں نے خرید لی. اس کو کہا جاتا ہے عقد. اور یہ معاملہ کر لینے کے بعد بیچنے والا بیچنے کا پابند، خریدنے والا خریدنے کا پابند. جو شخص دونوں میں سے اس عقد کی، اس معاملے کی خلاف ورزی کرے گا وہ مجرم تصور ہوگا اور عدالت اس کو پکڑے گی. یہ ایک مادی اور ظاہری مسئلہ ہے. اسی طرح ایک آدمی نکاح کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے نکاح کر لیا، اور خاتون کہتی ہے میں نے قبول کر لیا. یا خاتون نے کہا میں نے تجھ سے نکاح کیا، اس نے کہا قبول کیا. یا نکاح پڑھانے والے نے کہا کہ میں نے تیرا نکاح فلاں بچی سے کر دیا ہے، اس نے کہا قبول ہے. بچی سے کہا میں نے فلاں بچے سے تیرا نکاح کر دیا ہے، اس نے کہا میں نے قبول کر لیا. جب دونوں نے قبول کر لیا، ایجاب و قبول ہو گیا، اب یہ دونوں ایک عقد میں بندھ گئے، دونوں پابند ہو گئے. میاں بھی پابند، بیوی بھی پابند. اب میاں کے ذمہ بھی حقوق ہیں بیوی کے، بیوی کے ذمے حقوق ہیں میاں کے. باہر کے کام خاوند کے ذمے ہیں اور گھر کے کام عورت کے ذمے ہیں، اور کچھ کام وہ ہوتے ہیں جو مل جل کر ہوتے ہیں. تو جب عورت نے قبول کر لیا، اپنے آپ کو اس کے نکاح میں دے دیا، اب وہ اس کو لے جانا چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتی، تو وہ مجرم ہے. تو پتہ چلا کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے سے کوئی عقد کرتا ہے، کوئی معاملہ کرتا ہے، تو وہ پابند ہو جاتا ہے، اس کو تسلیم کرنا پڑتا ہے. اب وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے پابند ہیں، اور کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو غیر اختیاری ہوتے ہیں. مثلا بیٹا ہونا، بھائی ہونا. اب اللہ نے کسی کا بھائی بنا دیا، کسی کا بیٹا بنا دیا، کسی کا باپ بنا دیا. تو سب کے ایک دوسرے کے ذمے حقوق ہیں. اور یاد رکھنا، عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ حقوق کو پہچاننا اور ان کو ادا کرنے کی کوشش کرنا. حقوق کو پہچاننا، چاہے وہ اللہ کے حقوق ہوں، خالق کے، چاہے وہ مخلوق کے حقوق ہوں، ان حقوق کو پہچاننا یہ عبادت ہے.
انسان کو پیدا کیا گیا ہے عبادت کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور جب تک ایک آدمی کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہوا تھا وہ آزاد تھا. آخرت میں جو اس کے ساتھ ہوگا لیکن وہ آزاد ہے. ابھی تک اس کے ذمے اسلام قبول کرنا فرض ہے، نماز فرض نہیں، روزہ فرض نہیں، حج فرض نہیں، کیونکہ اس نے ابھی تک اللہ کے ساتھ معاہدہ نہیں کیا، عقد نہیں کیا، معاملہ نہیں کیا. اور جب اس نے گواہی دے دی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اب وہ اس نے اللہ کے ساتھ عقد کر لیا. اسی عقد سے عقیدہ ہے. عقیدہ اس چیز کو کہتے ہیں جس کو دل سے ماننا ضروری ہوتا ہے. جیسے اللہ کو ماننا اور ایک یکتا ماننا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول اور آخری رسول ماننا، قرآن کو اللہ کی کتاب اور آخری کتاب ماننا، اللہ کے فرشتوں کو ماننا کہ وہ واقعی ہیں، اور یہ ماننا کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور یہ ماننا کہ قیامت مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے اور حساب و کتاب دینا ہے، اور وہ دن قیامت کا آنے والا ہے. تو یہ عقیدہ ہے. عقیدہ عقد سے ہے. عقد کہتے ہیں گرہ کو. گرہ یہ ہوتی ہے کہ یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. یہ میں نے کپڑا پکڑا ہوا ہے، اس کا یہ ایک سرا ہے ایک دوسرا سرا ہے، ابھی تک یہ الگ ہے. یہ اس کا پابند نہیں، یہ اس کا پابند نہیں. جب ہم نے اس کو آپس میں گرہ لگا دی، اس طریقے سے باندھ دیا آپس میں، تو اب یہ اکیلا نہیں بھاگ سکتا، یہ اکیلا نہیں بھاگ سکتا. یہ اس کا پابند، یہ اس کا پابند. کس کو کہتے ہیں؟ بندھا ہوا. بھینس نہیں بھاگ سکتی جب تک بندھی ہوئی ہے. گدھا بندھا ہوا وہ نہیں بھاگ سکتا. موٹر سائیکل کو لاک کیا ہوا وہ نہیں بھاگ سکتا. تو یہ پابندی ہوتی ہے. تو جب ہم نے اللہ کے ساتھ اقرار کر لیا، معاملہ کر لیا، تو اس کے بعد ہم پابند ہو گئے اس کے احکام کو دل سے ماننے کے بھی، اور اپنے اعضاء کے ساتھ اس پر عمل کرنے کے بھی پابند ہو گئے ہم. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. پھر اللہ تعالی ہم سے جان کی قربانی بھی مانگتا ہے کہ میرے رستے میں جان بھی قربان کرنی پڑے تو کرو. یہ جو جسم میں نے دیا ہے، انفسا، انفس نفس کی جمع ہے، نفس جان کو کہتے ہیں. کہ انسان جسمانی طور پر کوشش کرنے کا پابند ہے کہ اپنی زبان، اپنی آنکھیں، اپنے کان، اپنے ہاتھ، اپنے پاؤں اور اپنے جسم کا ایک ایک حصہ اللہ کے حکم کے تابع کر کے چلائے. وہ اس کا پابند ہے. اگر اس کی پابندی نہیں کرے گا تو پھر قیامت میں یہی اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے. زبان پر مہر لگ جائے گی، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم. آج ہم اس کی زبان پر مہر لگا دیں گے. اب بولے گا کیا؟ اس کے ہاتھ بولیں گے. وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اور اس کے پاؤں گواہی دیں گے کہ اس نے یہ
ہمارے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری جانوں کو بھی خریدا، ہمارے مالوں کو بھی خریدا کہ اپنا تن من دھن لگاؤ میری اطاعت میں، اپنا مال لگاؤ میری مرضی کے مطابق. جان کے اندر شہادت بھی آ جاتی ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، اور جان کے اندر اعضاء کے ذریعے اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے مشقت اٹھانا، حرکت کرنا، یہ ہے. اور مال کے ذریعے کیا ہے؟ اللہ نے حقوق رکھے ہیں. بھی اتنا مال ہو تو زکوٰۃ ادا کرو، فطرانہ دو، قربانی دو، صدقہ کرو. ماں باپ نادار ہیں اور قریبی رشتہ دار اگر نادار ہیں تو ان کا خیال رکھو، مسکینوں اور یتیموں کا خیال رکھو. بیوی اور بچوں پر خرچ کرنے کا حکم دیا اللہ پاک نے، اور اس کے فضائل بھی بتائے. تو یہ ہے مال کی قربانی. تو اللہ نے فرمایا جان بھی میرے حوالے ہو گئی، مال بھی تمہارا میرے حوالے ہو گیا. کب؟ جب تم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جب تم نے یہ کہہ دیا تو پھر جان بھی تمہاری میرے حوالے، مال بھی تمہارا میرے حوالے. اب جان بھی میری مرضی سے استعمال ہوگی اور مال بھی میری مرضی سے کمایا جائے گا، میری مرضی سے جمع کیا جائے گا، میری مرضی سے خرچ کیا جائے گا. اب یہ چیز اگر تم اس کی گارنٹی دیتے ہو اور اس میں پوری کوشش لگا دیتے ہو کہ یہ کام میری مرضی سے کرنے ہیں، تو پھر یہ سودا میں کرتا ہوں. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، یہ دو چیزیں تم مجھے دے دو اور مجھ سے جنت لے لو. مرضی میری، جنت تمہاری. دنیا میں مرضی میری، جنت تمہاری، اور پھر آخرت میں جنت بھی تمہاری، مرضی بھی تمہاری. یہ اللہ تعالیٰ کا انعام. تو نوجوان بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، اس بات کو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ فرماتے ہیں میں کھاتا پیتا نہیں، نہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ، نہ میں تم سے رزق مانگتا ہوں. وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوایا کہ تعلیم دو کہ بس عبادت کرو میری. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عجیب، یہ نظام کائنات پیدا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا نام لینے کے لیے، اپنی تابعداری کرنے کے لیے زمین کا انتخاب کیا اور اس پر انسانوں کو بسایا. اب انسان کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہ اسلام میں داخل ہو جائے، اور اس کے بعد پھر وہی حدیث لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن بن ہی نہیں سکتا، ایماندار نہیں ہو سکتا، حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک کہ اس کی تمام خواہشات، اس کی تمام چاہتیں میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں، میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا
راستہ بتا دیا، یہ راستہ میری طرف جاتا ہے، یہ راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، اور اس راستے کے اندر کچھ آزمائشیں رکھ دی۔ ایک آدمی نے کمالیہ پہنچنا ہو تو اس کو پتہ ہے نا، کمالیہ آپ کو پتہ ہے نا کہاں ہے، لیکن آپ نے ہر صورت وہاں پہنچنا ہے، آپ کی نظر یہ ہے کہ میں وہاں پہنچ جاؤں، اس لیے راستے میں اگر کوئی کھڈا آتا ہے آپ اس کی پرواہ نہیں کرتے، احتیاط کر کے اس میں سے گزر جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جی کھڈا ہے میں واپس آ جاؤں، پھر منزل تک نہیں پہنچو گے۔ اگر کوئی جمپ آتا ہے تو آپ اس کو بھی آہستہ کر کے عبور کر لیتے ہو۔ مقصد کیا ہے کہ یہ راستے کی رکاوٹیں ہیں، ان سے ذرا سنبھال کے گزر جانا ہے، منزل تک پہنچنا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم بالکل سیدھا راستہ دیا، لیکن راستے میں کچھ کھڈے، کچھ جمپ رکھ دیے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال تمہارے راستے میں آڑ بنے گا، تم اس کی محبت میں کھو کر اللہ کو بھول سکتے ہو، اپنی منزل کو بھول سکتے ہو، یہ تمہاری آزمائش ہے۔ اور تمہاری اولاد اس کی محبت اور اس کے لیے جد و جہد تمہیں منزل سے ہٹا سکتی ہے۔ تو اگر تو تم نے ان دو چیزوں کو عبور کر کے اللہ اپنی منزل کی طرف سفر جاری رکھا، پھر تو تم کامیاب ہو۔ لیکن اگر تم نے دیکھا کہ میرے راستے میں میرا مال ہے، آپ ٹھہر گئے، بس مال میں ہی لگ گئے، بس آگے نہیں گئے، یا اولاد نے تمہیں روک لیا اور تم اس کی وجہ سے نماز سے بھی دور، روزے سے دور، حج بھی نہیں کرتے، زکات بھی نہیں دیتے، اور اللہ کے دوسرے احکامات کی پرواہ نہیں کرتے، تو یاد رکھنا کہ جو شخص آزمائش میں، امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے، اس کو منزل نہیں ملتی، اس کو ڈگری نہیں ملتی۔ تو یہ ہمارے امتحان ہیں۔ تو دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مال اور اولاد کے کھڈے اور جمپ رستے میں آ رہے ہیں، یہی دو کھڈے ہیں بڑے، ان رکاوٹوں کو نبی علیہ السلام نے بھی عبور کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں مال آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مال سے محبت نہیں کی، اس کو بے دریغ اللہ کے راستے میں خرچ کیا، یا اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا، یا اپنے رشتہ داروں پر صرف کیا، یتیموں اور مسکینوں پر صرف کیا، لیکن اس مال کی محبت میں نہیں آئے، اور زیادہ کی ڈیمانڈ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ کا مطالبہ پیشکش کی گئی اللہ کی طرف سے، تو نبی علیہ السلام نے وہ قبول نہیں فرمائی۔ آپ کو کہا گیا نا کہ اگر آپ تمنا فرمائیں تو یہ احد پہاڑ آپ کے لیے سونے کا بنا دیا جائے۔ آپ نے فرمایا یا اللہ مجھے تو یہ پسند ہے، ایک دن میں بھوکا رہوں اور صبر کروں، اور ایک دن میں کھاؤں اور تیرا شکر ادا کروں۔ جب مال آتا ہے نا انسان کے پاس، انسان بسا اوقات اپنی اوقات بھول جاتا ہے، اپنی اوقات سے نکل کر معاملہ کرنے لگتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کا بھلا کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس شخص کا، آپ کہنے نا اللہ تیرا بھلا کرے، تو اللہ تعالیٰ جس شخص کا بھلا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو روک روک کے روزی عطا کرتے ہیں۔ تھوڑے سے پیسے آئے، ادھار شدار تھے، تو دکان پہ ادھر ادھر کے دینے تھے، دے دیے، ختم ہو گئے، کچھ دن جیب خالی، اب اس کے بعد پھر تھوڑے سے آ گئے، پھر تو جب نہیں ہوتے تو اللہ سے مانگتا ہے، جب آ جاتے ہیں تو شکر، دل ٹھنڈا ہوتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔
اتنے پیسے ہے ہی نہیں کہ اکاؤنٹ میں یا بینک میں جمع کرا لے، ایسا بندہ اس دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ پرسکون ہے، کیونکہ جس کا پیسہ بینک میں جائے گا ظاہر ہے کہ وہ سود میں تعاون ہوگا، سودی کاروبار تو وہ کرتے ہیں، اگر وہ خود سود نہ بھی لے، کرنٹ اکاؤنٹ ہی کھول لے تو بینک اس کے ساتھ کاروبار تو کرتا ہے۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال کی فراوانی کو قبول نہیں کیا۔ امت کی آسانی ہے اس میں کہ حضور نے غربت کو پسند کیا۔ اگر حضور علیہ السلام نے مالداری پسند کی ہوتی تو کتنا مشکل ہوتا ہر بندے کے لیے مالدار بننا۔ حضور نے غربت کو پسند کیا ہے، اس کے باوجود لوگ رسے توڑواتے ہیں مالدار بننے کے لیے۔ کیا رکھا ہے مالداری میں؟ کھانے میں 2 وقت کی روٹی ہے، اس کی ذمہ داری اللہ نے دے رکھی ہے۔ جتنی بھی ضروریات ہیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ دنیا میں کوئی بھی رینگنے والا، کوئی بھی جاندار، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے اس کی روزی لے رکھی ہے، جو بھی جاندار ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک پتھر کو حکم دیا گیا کہ اس پر ضرب لگائیں آپ۔ حضرت نے اس پر ضرب لگائی، اس کے اندر ایک اور پتھر، فرمایا کہا گیا اس پر بھی ضرب لگائیں، اس کے اندر ایک اور پتھر، پھر ضرب لگائی، اس کے اندر ایک، 7 پتھر توڑے تو اندر سے ایک کیڑا نکلا جس کے منہ میں سبز پتا تھا۔ جب مالک نے روزی پہنچانے کی ذمہ داری لی ہے تو روزی کے پیچھے اتنے مت پڑو کہ اللہ کی اطاعت کو بھول جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزی بے پرواہی سے حاصل کی جائے اس میں خیر و برکت ہو، یعنی اس کی پرواہ نہ کرو، جو آ گیا بس، اگر تم پرواہ نہیں کرتے بس ہیلا کرتے ہو تو پھر وہ روزی تو آ جائے گی۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم نے معاہدہ کر لیا اور اس معاہدے کی وجہ سے ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گھر کے معاملات کیے ہیں۔ ایک زوجہ مطہرہ ارشاد فرماتی ہے نبی علیہ السلام کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے اندر ہوتے تھے ہمارے ساتھ خوش طبعی کیا کرتے تھے، ہمارے ساتھ بات چیت کیا کرتے تھے، ہنسی کھیل کیا کرتے تھے، لیکن جو ہی اذان کی آواز آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہو جاتے جیسے ہمیں جانتے نہیں۔ جیسے آپ کا دوست کا، آپ بات کر رہے ہو آپ کے امی ابو سے، بھائیوں سے بیٹھے ہوئے، دوست کا فون آ جائے، ایسی حالت ہے۔ یاری تو یہ ہوتی ہے نا۔ پھر جب اس مالک کا بلاوا آئے تو انسان بیوی بچوں کو بھی بھول جائے، دکان کو بھی بھول جائے، زراعت کو بھی بھول جائے، مال ڈنگر کو بھی بھول جائے، اپنے بیوی بچوں کو بھول جائے، اور اس کا صرف اس کی لگن یہ ہو کہ میرے اللہ نے مجھے بلایا، اب میں نے جانا ہے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، عدالت سے نوٹس آتا ہے پیشی کا، بھی پیش ہو جاؤ، جواب فلاں معاملے میں جواب دہی کرنی ہے تمہیں، نوٹس آتا ہے، اس وقت کیا حالت ہوتی ہے بندے کی۔ اب یہ جو سارا دن موبائل سے چمٹا رہتا ہے وہ وہاں پھینک دیتا ہے، جو سارا دن دکان جو بند ہی نہیں کرتا، کسی وجہ سے چھٹی نہیں کرتا، وہ شٹر ڈاؤن کر دیتا ہے۔ اس نوٹس کی وجہ سے دنیا ویران ہو جاتی ہے اس کے لیے، باوجود زمین اپنی وسعت کے اور کشادگی کے اس پر تنگ ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا بھی، اس کو بیوی بچے اچھے نہیں لگتے، باوجود اس کے کہ وہ اس پر مر مٹتا ہے، اس کو نہیں اچھے لگتے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میری پیشی ہے، اس کو یقین ہے کہ میری پیشی ہے،
آخرت کی پیشی کا جس کو یقین ہو اس کے 24 گھنٹے اس طرح گزرتے ہیں. اس کی خوشی بھی ہاتھ میں ہوتی ہے, اس کی غمی اور اس کے تمام معاملات ہاتھ میں ہوتے ہیں. وہ تمام چیزوں کو برابر رکھ کے چلاتا ہے, بیلنس کے ساتھ چلاتا ہے, ترتیب مقرر کرتا ہے اپنی زندگی کے اندر. تو اس میں نے جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے, وقت تھوڑا ہے تو اس سلسلے میں تھوڑا سا عرض کرتا ہوں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, تسبیحات بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن ایک چیز ہے جس کی قیامت میں پوچھ ہوگی, اس چیز میں بڑے بڑے ڈول جاتے ہیں. اور وہ کیا ہے جو نبی علیہ السلام کا میں نے شروع میں بتایا سب سے بڑا وصف, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, جس کی وجہ سے پوری دنیا میں قیامت تک اسلام کی بہاریں ہوں گی, وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق. حضور علیہ السلام جب بات کرتے تھے تو مسکرا کر بات کرتے تھے, چاہے دوست سے, چاہے دشمن سے, چاہے اپنے سے, چاہے پرائے سے, چاہے بیوی سے, چاہے بچوں سے, چاہے اپنے رشتہ داروں سے, کسی سے بھی بات کرتے تھے خوش اخلاقی اور خندہ پیشانی سے. ایک حدیث میں نے پڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے. گھر میں بھی کچھ افراد تمہارا سارا دن انتظار کر رہے ہوتے ہیں, سارا ہفتہ, سارا مہینہ, جب تم مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے ہو ان کی ساری تھکاوٹیں اتر جاتی ہیں. یہ نہیں کہ تم ہی تھکے ہارے آئے ہو, ان کو پرواہ ہے تمہارے تھکے ہارے ہونے کی. ان کا بھی فرض ہے کہ وہ آتے ہی کوئی جوتا پکڑے, کوئی پانی کا گلاس پیش کرے, کوئی چارپائی بچھائے. تمہارا بھی حق ہے تم پوچھو بیٹا کیا حال ہے, بھائی آپ کی طبیعت کیسی ہے. یہ نہیں کہ جاتے ہی طوفان بدتمیزی برپا کر دیے. کئی لوگ باہر بڑے خوش اخلاق ہوتے ہیں, کبھی اس کے پاس بیٹھے ہیں, ساری ہنسی باہر بات آ جاتے ہیں, اور ماں باپ اور بیوی بچوں کے ساتھ انتہائی بدتمیز برا رویہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر لوگوں کی باتوں میں آ کر گھروں میں لڑائیاں کرتے ہیں. تحقیق تو کر لیا کرو, ایسے بدبخت بھی. تو اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا, تمہیں عقل دی ہے, اس کو استعمال کرنا چاہیے, بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. تو اخلاق اتنی بڑی دولت ہے کہ حدیث پاک کے مطابق خوش اخلاق آدمی تھوڑے عرصے میں, چند دنوں کے اندر, میں مفہوم بتا رہا ہوں, چند دنوں کے اندر اس مرتبے پر پہنچ جاتا ہے کہ سالوں کی عبادت سے ایک عبادت گزار اس مرتبے اور مقام تک نہیں پہنچ سکتا. تمہاری ایک مسکراہٹ دوسرے کے دل کو ٹھنڈا کرتی ہے, چین دیتی ہے. تمہارا حوصلہ دینا دوسرے کو سکون دیتا ہے, اور اس سے ہزاروں رکعات نفلی عبادتیں ان سے زیادہ اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے. خوشیاں بانٹو. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ کوئی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین شاید کوئی آپس میں کھیل کھیل رہے تھے, یا کوئی جہاد کی تیاری وہ کیا کرتے تھے, مسجد کے صحن میں کیا کرتے تھے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ آؤ ایک منظر دکھاؤ. تو کھڑکی میں کھڑے ہو گئے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے اوپر ٹھوڑی رکھ کر کھڑی ہو گئی دیکھنے کی. فرماتی ہیں کہ بہت دیر گزر گئی, جب تک میں نے اپنی ٹھوڑی یہاں سے نہیں اٹھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نہیں ہٹے. یہ اخلاق بیوی کے لیے ہے, اور ہمارے اخلاق کیا ہے بیوی کے, بچوں کے لیے. سیانے کہتے ہیں وہ بھی اللہ کا جی ہے. ہم اپنی بلی اور کتے کا زیادہ خیال رکھتے ہیں لیکن انسانوں کا خیال نہیں رکھتے. ہمیں اپنی بھینس پیاری ہے, اس پر ہاتھ پھیرتے ہیں, اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرنے کے لیے تیار نہیں. یہ ہمارے اخلاق ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت جو امت کو آپ نے عطا فرمائی ہے, جس طرح علم ہے,
عمل ہے، اسی طریقے سے اچھا اخلاق بھی میرے پیغمبر کی وراثت ہے۔ ایک آدمی نے حضور سے وعدہ کیا کہ آپ ٹھہرے، میں ابھی آتا ہوں۔ 3 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں جب انتظار کرتے رہے۔ 3 دن کے بعد اس کو یاد آیا کہ میں نے تو وعدہ کیا تھا۔ 3 دن کے بعد آیا تو آ کے کہنے لگا کہ حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے تو یاد ہی بھول گیا۔ حضور نے کچھ بھی نہیں کہا، صرف اتنا کہا کہ تم نے مجھے خامخواہ پریشان کیا، بس اتنی بات ہے، اور نہیں، خامخواہ انتظار کروایا۔ تو یہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اخلاق بتاؤں، سارے اخلاقوں کا خلاصہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، 10 سال، اور میں نے جو کام کر لیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی یہ نہیں فرمایا انس یہ کام کیوں کیا ہے۔ ہم سارا دن کہتے ہیں وہ آگے کیتا ہے، وہ آگے کیتا تو فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، میں نے جو کام کر لیا، آپ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ انس یہ کام کیوں کیا، ایسا اخلاق۔ اور جو کام میں نے نہیں کیا، حضور نے کبھی نہیں پوچھا انس یہ کام کیوں نہیں کیا ہے۔ یہ سارے اخلاقوں کا خلاصہ ہے، کتنی عالی ظرفیت۔ اور ایک عجیب بات حضور نے خود ارشاد فرمائی، ہم نے بھی نوکر رکھے ہوتے ہیں نا، کام کے لیے ملازم رکھے ہوتے ہیں، یہ بھی حضور کی خدمت کرتے تھے، ملازمت کرتے تھے۔ فرمایا کہ 10 سال میں حضور کے خادم کے طور پر رہا، لیکن خدا کی قسم مجھ سے زیادہ حضور نے میری خدمت کی ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے برابر بٹھا کر اپنے غلام کو، اپنے نوکر کو روٹی کھلاتے تھے، اور اپنے دست مبارک سے لقمہ توڑ کر اس کے منہ میں ڈال دیتے۔ ایک مزدور آیا حضور کے سامنے، کبھی سنت پر عمل کرو، اس کے ہاتھ میں چھالے پڑے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا، پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہا حضور مزدوری کرتا ہوں۔ آپ نے اس کا ہاتھ چوم لیا پکڑ کے۔ یہ کمائی کو حضور نے خراج تحسین پیش کیا ہے کہ اپنے ہاتھ کی کمائی کی کتنی برکت ہے کہ میرا پیغمبر اس ہاتھ کو چومتا ہے۔ اور آخر میں ایک واقعہ سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرا موضوع ہی یہ تھا، اصل میں اخلاق، یہ پورے دین کی روح اور خلاصہ ہے۔ اسی اخلاق نے، اسی مٹھاس نے پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ ہر گھر میں جو حضور کا دین پہنچا ہے، حضور کی محبت جو ہر دل میں پہنچی ہے، اس کے پیچھے حضور کی مسکراہٹیں ہیں، حضور کی اچھی عادتیں ہیں، حضور کے اچھے اخلاق ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بالکل چھوٹے سے بچے تھے جب حضور کی خدمت میں ان کی ماں نے دے دیا۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ سودا لینے کے لیے بھیجا کہ انس جاؤ بازار سے کوئی چیز لے آؤ۔ کہتے میں گیا، راستے میں کوئی تماشا ہو رہا تھا، جس طرح یہ مداری وغیرہ یا کوئی اس وقت کے تماشے اس وقت کے حساب سے ہوں گے، تو لوگ اکٹھے ہوئے تھے، تو میں وہ دیکھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، اور میں اس میں مگن ہو گیا۔ بچے تھے، آخر بچوں کو پھر ظاہر ہے ایسی چیز مل جائے دیکھنے کے لیے، تو فرماتے ہیں کہ میں اس میں مگن ہو گیا اور مجھے بھول ہی گیا کہ مجھے تو حضور نے سودا لینے کے لیے بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا، پھر خود باہر تشریف لے گئے، تو جا کے وہ سودا خود ہی بازار سے لے آئے۔ اب آپ اندازہ کریں، بازار سے خود سودا لے آئے۔ حضرت انس کو پتہ چلا، وہ بھاگ کر آئے، یا رسول اللہ، وہ میں وہ دیکھنے کھڑا ہو گیا تھا، تو آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ میں کوئی نہیں بیٹا، میں خود ہی لے آیا ہوں، کوئی نہیں بیٹا، میں خود ہی لے آیا۔ آرام پہنچاؤ، ٹینشن، یہ اسی وجہ سے یہ ایک ٹکڑا اللہ نے ہمارے منہ میں رکھا ہے، اس کو سنبھال لو، خدا کی قسم پوری دنیا میں امن آ جائے گا، خاندانوں میں امن آ جائے گا، اس ٹکڑے کو سنبھال۔ تو یہ تعلیم دی ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو جب ہم نے شہادتین کی گواہی دی ہے، اسلام قبول کر لیا ہے، تو ہم پابند ہیں اس بات کے کہ ہم عقیدہ بھی صحیح رکھیں اور ہم عبادت بھی اللہ کی کریں اور ہم خوش اخلاق بھی رہیں، کیونکہ قیامت کے دن اخلاق کے بارے میں پوچھ ہوگی۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصف کو سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب تم خوش اخلاق بن جاؤ گے تو یاد رکھنا تمہیں قرآن پڑھنے میں، تمہیں نماز پڑھنے میں، روزہ رکھنے میں، عبادتوں میں لذت کیسی آئے گی، تم یہ بھی یاد رکھنا۔ لوگوں کے خاص بھر دو پورے معاشرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی علیہ السلام کے مبارک اخلاق اور سیرت کو اللہ تعالیٰ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔